بسم اللہ الرحمن الرحیم. المقصد الثانی فی المنصوبات. مقصد پہلا کیا تھا؟ مرفوعات. اب مقصد ثانی منصوبات چل رہا ہے جی. الاسماء المنصوبۃ اثنا عشر اسمن. اس منصوب جو ہیں 12 ہیں. کتنے ہیں؟ 12. المفعول مطلق به فيه وله ومعه والحال والضمیر والمستثنى والاسم ان واخواتها وخبر كان واخواتها ومنصوب باللتی لنفس الجنس وخبر ما ولا مشبہتان بالحیث. یہ 12 ہو گئے. ٹھیک ہے. 5 جو ہیں مفعول مطلق، مفعول بھی، مفعول فی ہے. یہ آپ نے پہلے پڑھا ہے. صرف مفعول ایک دفعہ ذکر کر بھی، فی، لہو سب ذکر کر دیا. اصل میں کیا ہے؟ مفعول مطلق، مفعول بھی، مفعول فی، مفعول لہو، مفعول ما. ٹھیک ہے. یہ 5 مفاعیل ہیں. ٹھیک ہے. اب پہلا ہے مفعول مطلق. پہلا کیا ہے؟ مفعول مطلق. یاد ہے پڑھا ہے جو آپ نے نحو میں؟ یاد ہے نا؟ ہاں. تو اب ہاں ہاں. فصل مفعول مطلق. مفعول مطلق وهو مصدر بمعنى فعل مذکور قبلہ یذکر للتاکید كضربت ضربا. بھائی مفعول مطلق وهو مصدر، وہ ایسی مصدر ہے جو معنی فعل کی ہے. ایسا فعل جو مذکور ہو اس فعل سے، اس مصدر سے پہلے اس فعل کی معنی میں ہو. بھائی مفعول مطلق مصدر ہے جو فعل کے بعد واقع ہوتی ہے، جو اس فعل کی معنی میں ہو. صرف ایک شرط ہے، باب ایک کو یہ ضروری نہیں ہے. مادہ ایک کو، مادہ کیا ہے؟ مادہ کس کو بولتے ہیں؟ مادہ مقابلے فی عین لام. اس کے میں جو حرف ہو وہ ایک ہی ہو یہ ضروری نہیں ہے. مقابلے فی عین لام کے حرف جو اس کو مادہ بولا جاتا ہے. تو مادہ ایک کو یہ بھی ضروری نہیں ہے، اور باب ایک کو یہ بھی ضروری ہے. جیسے جلست جلوسن، اس میں مادہ بھی ایک ہے، باب بھی ایک ہے. ٹھیک ہے. جیسے انبت نباتن، انبت نباتن، اس میں فعل ہے باب فعل کا، اکرم نباتن مجہول ہے، یہ بھی صحیح ہے. جیسے قعدت جلوسن، مادہ دوسرا ہے، معنی صرف ایک ہے. قعدت کی معنی بیٹھنا، جلوسن کی معنی بیٹھنا. ٹھیک ہے. تو مطلب یہ ہے کہ ایسا مصدر، ایسی مصدر جو فعل کے بعد ہو، ایک واقع ہو، وہ فعل کی ہم معنی ہو، معنی ایک ہو، لیکن ضروری نہیں ہے کہ مادہ بھی ایک ہو اور باب بھی ایک ہو. یہ کبھی کبھی آتا ہے قسم بیان کرنے میں. ٹھیک ہے. آپ پڑھتے ہیں. فصل مفعول مطلق وہ مصدر، وہ ایسی مصدر ہے بمعنی فعل، جو معنی ایسے فعل کی معنی میں ہو جو ذکر کیا گیا اس سے پہلے. وَيُذْكَرُ لِلتَّاکید، یہ کبھی تاکید کی معنی میں آتا ہے. بھائی ٹھیک ہے. کبھی عدد کی معنی میں آتا ہے، کبھی بیان کے معنی میں آتا ہے، کبھی تاکید میں آتا ہے. جیسے جلست جلوس، ضربت ضربن، میں بولوں ضربت ضربن، یعنی ایسی جو تاکید کرتی ہے جو مجاز کی معنی کو ختم کر دے. مثال کے طور میں کہتا ہوں ضربت زیدن ضربن، ضربت زیدن ضربن. اگر میں بولوں ضربت زیدن، میں نے زید کو مارا. لے دو وہ سبق بولے. مثال کے طور میں بولوں ضربت زیدن. اب زید بہت بڑا آدمی ہے. ٹھیک ہے. تو کسی کے ذہن میں خیال آئے، یہ آئے کہ بھائی زید کو مار تو یہ نہیں سکتا، ڈانٹا ہوگا. ڈانٹ کو مجازن یہ ضرب بول رہا ہے. ہاں، ڈانٹ کو مجازن ضرب پٹائی بھی بولا جاتا ہے. تو اب اس جو معنی ہے اس کی جو مجاز کی، اس کو ختم کر لے. میں نے کہا ضربت زیدن ضربن،
میں نے زید کی پٹائی کی. کیا کی؟ پٹائی کی تھی, ڈانٹا نہیں تھا. تو مجاز کی معنی کو ابہام کو ختم کرنے کے لیے حقیقی معنی لینے کے لیے بولا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کو بولتے ہیں بیان کے معنی. اس کو بولتے ہیں بیان کے معنی. ضرب تو ضربن. اب بعض طلبا اس معنی کا ضرب تو ضربن, مارا میں نے, اس نے مارنا, یہ معنی صحیح نہیں ہے. میں نے اسے مارا, بس اس کی معنی یہی ہوگی, میں نے اس کو مارا بس. ضربن کی دوسری دفعہ معنی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا, کبھی بیان کے لیے آتا ہے, وَيُذْكَرُ لِلتَّأْكِيدِ, کبھی تاکید کے لیے آتا ہے, جیسے ضربت ضربن. ٹھیک ہے, کبھی تاکید کے, یہ تاکید کے لیے ہے, نو معنی خاص. اور کبھی بیان کی, نو کی بیان کے معنی میں آتا ہے, یعنی کس طرح, جیسے جلست جلست القاری, میں بیٹھا قاری کی طرح بیٹھنا. جلست جلست القاری, تو یہ نو بیان کرا, کہنا میں نے کس قسم کی طرح بیٹھنا ہوا. ٹھیک ہے, جلست جلست القاری, بیٹھا میں قاری کی طرح. یہ نہیں بولا جائے میں بیٹھا بیٹھنا قاری کی, ایسا نہیں, بلکہ معنی کیا کہا جائے گا, بیٹھا میں قاری کی طرح, جس طرح قاری بیٹھتے ہیں ویسے میں بیٹھا. ٹھیک ہے, یہ نو کے بیان میں آتا ہے. اول بیان العدد ہی, یا عدد کی بیان میں آتا ہے, جیسے جلست جلستن. ٹھیک ہے, او یا جلست جلستین, یا جلست جلسات. ٹھیک ہے, بیٹھا میں ایک دفعہ. جلست جلستین معنی بیٹھا میں دو دفعہ. جلست جلساتین, بیٹھا میں کئی دفعہ. یہ معنی کہ یہ نہیں پتا بیٹھا میں بیٹھنا, بیٹھنا میں دو دفعہ بیٹھنا, بیٹھنا میں کئی دفعہ بیٹھنا, ایسا نہیں مانا. محاورے کی معنی کیسے کی جائے گی, میں بیٹھا ایک دفعہ, دو دفعہ بیٹھا, کئی دفعہ بیٹھا, یہی محاورے معنی. اور اچھی بھی لے لگتی ہے, وہ کبھی محاورے ہم استعمال نہیں کرتے. ٹھیک ہے, تو عدد کے بیان میں بات ہے, کہ جلست جلستن او جلستین او جلساتین. ٹھیک ہے بھائی. وَيَكُونُ مِنْ غَيْرِ لَفْظٍ, کبھی مادہ دوسرا بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, وَيَكُونُ مِنْ غَيْرِ لَفْظٍ فِعْلٍ, کبھی فعل کے لفظ کے علاوہ ہوتا ہے جو فعل مذکور ہو نہ ہو. قعدت جلوسا, بیٹھا میں بیٹھا. ٹھیک ہے, قعدت جلوسا. اب قعدت کا مادہ کاف عین دال ہے, جلس کا مادہ کیا ہے, جیم لام سین. معنی ایک ہے, شرط اس نے کیا کی تھی کہ معنی ایک ہونی چاہیے, مادہ ایک ہونا چاہیے, باب ایک ہونا, یہ شرط نہیں تھی. ٹھیک ہے, تو ایسا ہے. قعدت جلوسا وانبت نباتن, انبت نباتن, اور تم نے اگایا. ٹھیک ہے, انبت مادہ ایک ہے لیکن باب دوسرا ہے. انبت کون سا باب ہے, ہاں باب افعال ہے, ہاں باب افعال ہے. انبت باب افعال ہے, نباتن مجرد ہے. ٹھیک ہے, مادہ یہ باب دوسرا ہے پھر بھی جائز ہے. ختم. ابھی یہ بات آ رہا ہے وَقَدْ يُحْذَفُ فِعْلُهُ لِقِيَامِ قَرِينَةٍ جَوَازًا. اب مفعول مطلق کے فعل کو حذف کرنا جائز بھی ہے واجب بھی ہے. ٹھیک ہے, جائز کب ہے, جب کوئی قرینہ موجود ہو. ٹھیک ہے, جیسے کہ کس کے لیے بولے, آنے والے کے لیے خیر مقدمن. کیا بولے, عرب بولتے ہیں کس کے لیے, آنے والے بولتے ہیں خیر مقدمن. اصل میں عبارت ہے قدم تقدمن خیر مقدمن, خیر مقدمی. ٹھیک ہے, اصل عبارت یہ ہے, لیکن کیونکہ کوئی بندہ آتا ہے وہ بولا خیر مقدمی. ٹھیک ہے, اب اس کے آنا بتا رہا ہے کہ اس کے آنے کی وجہ سے یہ کر رہا ہے, تو یہ قرینہ ہے. تو اصل میں بات ہے قدم تقدمن خیر مقدمی. ٹھیک ہے بھائی, یہ ہے جائز, یعنی قرینہ موجود ہے اس کا آنا, باقی واجب وہ آگے آ رہا ہے. قولی کا
للقادم جیسے کہنا تمہارا آنے والے کے لیے خیر مقدم تو بولے اے قدمت قدوما خیر مقدم یعنی تو اچھا ہے جو ہم سندھی میں بولتے ہیں بھلی کرے آئے ہاں اردو میں خوش آمدید تو یہ آنے والے کے لیے اچھے لفظ استعمال کیے تھے خیر مقدم تمہارا آنا اچھا ہے بھلی کرے آئے اس کی خیر مقدم اس کی معنی ہے خوش آمدید بھی یہی ہے ٹھیک ہے تو قرینے کی وجہ سے حذف کیا جاتا ہے ووجوباً سماعاً اور کبھی وجوبی حذف کیا جاتا ہے بھائی لیکن یہ سماعی ہے اس کے لیے کوئی قانون نہیں ہے یعنی ایسے الفاظ ہیں جو عرب لوگ ہمیشہ وہ مفعول مطلق ہی بولتے ہیں کبھی بھی اس سے اس کا فعل مذکور نہیں سنا کبھی بھی نہیں سنا تو اب یہ سماعین کوئی بھی عرب اس کا فعل کو ذکر نہیں کرتا اس کا مطلب ہے یہ وجوباً اس کو حذف کرنا ہے اس کا کوئی قانون نہیں ہے سماعی ہے بھائی عرب لوگ جو تھے نا عرب لوگ پہلے عربی تھی پہلے یہ تھا نحو تھا پہلے عربی تھی پھر عرب کو دیکھ دیکھ کر علماء کرام نے سے قوانین بنائے مثال کے طور پر بھائی ایک فاعل کیا ہوتا ہے مرفوع ہوتا ہے منصوب مجرور ہوتا ہے فاعل مرفوع ہوتا ہے کوئی عرب ایک آدمی ہے جو نحو پڑھا ہوا ہو اسے بولے بھائی فاعل مرفوع ہوتا ہے منصوب ہوتا ہے مجرور ہوتا ہے تو وہ حیران ہو جائے گا کیا بول رہا ہے وہ نہیں جانتا فاعل لیکن جب بولے گا تو ہمیشہ فاعل کو مرفوع ہی کر رکھے گا مرفوع ہی رکھا کبھی بھی اس کو منصوب یا مجرور نہیں کرا کیونکہ عرب کی زبان ہے نا تو اب چونکہ عربوں سے ہم نے سنا ہے کہ وہ کبھی بھی فعل کو اس کو ذکر نہیں کرتے تو اب وجوباً ہے کبھی بھی ذکر کوئی بھی عرب نہیں کرتا تو یہ سماعین جو کو ہے وجوباً ہے کبھی کوئی کر دیتا تو ہم کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے جائز بھی ہے کرنا لیکن کبھی بھی کوئی نہیں کرتا یہ لفظ الفاظ یہ ہیں وہ وجوباً کبھی اس کا حذف کرنا واجبی ہوتا ہے سماعن وہ سماعی ہوتا ہے بھائی ٹھیک ہے جیسے سقین ٹھیک ہے جیسے سقاک اللہ سقین یعنی اللہ تمہیں تر و تازہ رکھے اصل میں عبارت کیا ہے سقاک اللہ سقین آگے آ رہا ہے اللہ تمہیں تر و تازہ سقین کی بس عرب بولتے ہیں کہ آ گیا نا کس کو دعائیہ کلمہ دیتے ہیں سقین اللہ تو تمہیں تر و تازہ رکھے بس یہی بولتے ہیں سقین بولتے ہیں کبھی بھی سقاک اللہ سقین نہیں بولتے یا شکرن ٹھیک ہے اصل میں کہا ہے شکر تو شکرن ٹھیک ہے میں تمہارا احسان مند ہوں ہاں بس شکرن بولتے ہیں آگے کچھ بھی پہلے فعل ذکر نہیں کرتے وہ حمدن حمد تو کا حمدن میں تمہاری تعریف کرتا ہوں ٹھیک ہے تعریف کے لیے حمدن بولیں گے ہم تو حمد تو کا حمدن نہیں بولتے جی ٹھیک ہے ورعاک اور بس آگے رعن رعاک اللہ رعن ٹھیک ہے اس میں بھی کبھی بھی رعاک اللہ رعن نام عربوں نے نہیں بولا ان کو صرف یہی بولتے ہیں حمدن شکرن سقین رعن بس یہی بولتے ہیں کیونکہ کبھی بھی ہم نے نہیں سنا معلوم ہے ہمیں کہ اس کی اصل عبارت یہ ہے لیکن کبھی بھی عربوں سے نہیں سنا اسے وجوباً اس کا مطلب وجوباً اس کو وجوباً سماعین اس کو حذف کرنا ہے ٹھیک ہے ووجوباً سماعن نحو سقین شکرن حمدن راجن ای آگے خود بتا رہا ہے سقاک اللہ سقین سقین کی معنی کیا ہے سقاک اللہ سقین یعنی اللہ تمہیں تر و تازہ رکھے دعائیہ کرنا ہے شکر تو کا شکرن یعنی میں تمہارا احسان مند ہوں حمد تو کا حمدن میں تمہاری تعریف کرتا ہوں رعاک اللہ رعین اللہ تمہاری رعایت رکھے یہ دعائیں کرنا ہے بات سمجھ میں آ گئی جی ٹھیک ہے کوئی اشکال تو باقی نہیں رہا دوبارہ پڑھ لیں معنی پڑھ لیں معنی سمجھ میں آ گئی ایک دفعہ کا دوہرا لیتے ہیں مفعول مطلق فصل اول مفعول مطلق مفعول وهو مصدر بمعنى فعل مذکور قبلہ یہ ایسی مصدر ہے جو فعل کی معنی میں ایسا فعل جو اس سے پہلے ذکر کیا گیا ہو للتاکید کبھی تاکید کی معنی میں آتا ہے جیسے ضربت ضربن میں نے مارا ٹھیک ہے اولی بیان النوع یا قسم کے بیان میں آتا ہے جیسے
جلست جلست القاری. ٹھیک ہے بھائی، نو کا جب بیان ہوگا تو جلس بولیں گے، فعل جو کے وزن پہ آئے گا. جب عدد کا بیان ہوگا تو فعل کے وزن پہ آئے گا. ٹھیک ہے، جب مقدار کا ذکر آئے گا تو فعل کے وزن پہ آئے گا. اکل، میں نے کچھ کھادا کا مقدار آئے گا. ٹھیک ہے، اس کے لیے عدد کے لیے فعل کے وزن پہ، اور اس کے لیے کہاں گیا نو کے بیان میں فعل کے وزن پہ آئے گا. ٹھیک ہے، تو جلست القاری ہوگا، جلست القاری ہی نہیں ہے، جلست آگے آئے گا. نحو جلست جلست القاری اولی بیان الادب جلست جلستن، یہاں پہ جیم پہ زبر آئے گا. او جلستین او جلساتن، میں بیٹھا ایک دفعہ، دو دفعہ یا کئی دفعہ. وَيَكُونُ مِنْ غَيْرِ لفظ الفعل، کبھی یہ مصدر فعل کے لفظ سے غیر ہوتی ہے. نحو قعدت جلوسا، دونوں کا مادہ الگ ہے بھائی. انبت نباتا، مادہ ایک ہے، باب مختلف ہے. ٹھیک ہے. وقد یوظف فعلہ لقیام قرینا، کبھی حذف کیا جاتا ہے فعل کو کرینے کی وجہ سے جوازن جائز کا. قولک للقادم، جیسے کہنا تمہارے آنے والے کے لیے خیر مقدمی. ٹھیک ہے، ای قدمت قدوما خیر مقدم. وجوباً سماعین، کبھی اس کو حذف فعل کو حذف کیا جاتا ہے وجوبی لیکن سماعی ہے. یعنی قانون ہے اس کا، ہے نہیں ہے، قانون نہیں ہے، سماعی ہے. سماعی معنی جس کا قانون کوئی بھی نہیں ہے. عربوں سے سنا ہے بھائی. نحو سقین و شکرن و حمدن و رعین، ای سقاک اللہ سقین شکرتک شکرن حمدتک حمدن ورعاک اللہ رعین. واللہ اعلم بالصواب. چلیں جی، بھیرا دیو. تم نے اگایا، پودا اگاتے ہیں نا بھائی، پودا اگاتے ہیں.